ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شہدائے کرب و بلا، واقعہ کربلا کی مناسبت سے اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات اور واقعہ کربلا سے متعلقہ چند باتیں عرض کیں۔ محرم الحرام شریف ختم ہو چکا ہے، یہ سفر کا پہلا مہینہ ہے، لیکن چند ضروری باتیں اسی واقعہ کربلا سے متعلقہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک گزشتہ لوگوں، گزشتہ قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کے واقعات کے اندر
عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، اور کسی بھی واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے انسان سبق حاصل کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام اور افراد کے واقعات کو بیان فرمایا، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے موجودہ دور کے لوگ، اور چونکہ قیامت تک قرآن پاک موجود رہے گا تو آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ کفار جاہلانہ طور پر یا صرف عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے قرآن پاک کے متعلق وہ کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک شخص تھا، وہ ایران سے کچھ اس طرح کی قصے کہانیاں کی کتابیں لے کے آ گیا، رسفند کی، اسفند یار کی، اور وہ بھی حرم شریف میں بیٹھ کے لوگوں کو سناتا اور کہتا دیکھو وہ بھی تمہیں قصے سناتے ہیں، میں بھی تمہیں قصے سناتا ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک کے بہت سے مضامین میں سے ایک مضمون قصص ہے، یعنی جس میں گزشتہ اقوام اور افراد کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی اور بلند مرتبے اور مقام حاصل کیے، اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا، بھلائی کا۔ اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسولوں کی بے ادبی اور گستاخی کی، اور تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بنا، اس سے عبرت حاصل کر کے لوگ برائی سے بچیں، پیغمبروں کی نافرمانی اور بے ادبی سے بچیں۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی جو واقعات بیان ہوئے وہ اسی لیے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، گزشتہ لوگوں کے واقعات اور ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو واقعہ کربلا جو اگر بیان کیا اور سنا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ایک واقعہ کے طور پر، کہانی کے طور پر سننا اور سنانا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے انسان سبق اور عبرت حاصل کرے، اور یہی بنیادی مقصد ہے ان کے واقعات بیان کرنے کا۔ میں ایک دو چیزیں اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پہنچے، آپ پہلے مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے، اور مکہ شریف سے پھر کوفہ کے لیے چلے۔ کوفہ سے پہلے ہی رستے میں ایک شخص تھا یزید بن حر ریاحی، یہ اس فوج کے ایک دستے کا سپہ سالار تھا۔ اس نے آ کے آپ کا رستہ روکا، اور جس کی وجہ سے پھر آپ میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ اس کو پہلے بھیجا گیا، ایک فوج کا دستہ بھیج کے ان کو روک لیا جائے۔ حضرت امام علی مقام کو وہاں روکا، بات چیت ہوئی۔ یہ سب سے پہلا شخص تھا، اس کا نام تھا یزید، حر بن یزید ریاحی۔
جس دن واقعہ کربلا ہوا ادھر سے یزیدی فوج ہے اور ادھر یہ چند افراد ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی وہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو حر بن یزید ریاحی بڑا پریشان۔ کسی دوست نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، بڑے بڑے مارکے ہوئے، لڑائیاں جنگیں ہوئیں، تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا، اور تم جیسا آزمودہ کار جرنیل آج کیوں پریشان ہے؟ سامنے چند افراد ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے سب کے سب قتل ہو رہے ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حر نے کہا بات پریشانی کی اصل یہ ہے کہ ایک طرف مجھے جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں اور ایک طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے۔ آج اگر نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگیں گے تو مجھے سامنے جہنم کے شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آج نواسہ رسول کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ میں اس کے فضل و کرم سے جنت کی بہاروں اور نعمتوں کا مستحق ٹھہروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کہہ کے اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس فانی دنیا میں جنت ہی کمانی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آ کے کہتے ہیں کہ میں وہ بد نصیب شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آ کے آپ کا راستہ روکا اور پھر آپ کو مجبور کیا، آپ یہاں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، اپنے خیمے لگائے یہاں پہ آپ نے۔ تو کیا میری اس خطا کی تلافی اور معافی کا کوئی ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ آج جو بھی خانوادہ رسول کی مدد کرے گا، نواسہ رسول کی خاطر جو بھی مدد کرے گا، مجھے امید ہے کہ کل میدان محشر میں اسے میرے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ اسی طرح سوار ہوتے ہیں اور اسی لشکر کے سامنے جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے تیروں کی برسات کر دی، حضرت حر بن یزید ریاحی جام شہادت نوش کر لیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ادھر 72 تن تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے خیمے کے اندر، اور کچھ عورتیں اور بچے تھے۔ تو ادھر سے اگر ایک نکل کے آ جائے تو ہزاروں میں کیا کمی آ جائے گی، اور ادھر جو تھے بیشتر تو جام شہادت نوش کر چکے تھے، ایک کے آنے سے ادھر کیا اضافہ ہو جانا تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت حر بن یزید ریاحی ازلی سعادتیں ان کے لیے لکھی ہوئی تھیں، اور سعادت مندی کی طلب اور تڑپ ان کی دل کے اندر موجود تھی۔ تھے سعادت مند لیکن کھڑے تھے بدبختوں میں، ورنہ ادھر سے کہ ایک کے نکل جانے سے کوئی کمی نہیں ہوئی، ادھر کے ایک آ جانے سے کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا۔ اصل یہ تھی کہ ازلی سعادتیں لکھی ہوئی تھیں اور دل کے اندر تڑپ موجود تھی
تو اسی تڑپ اور طلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ تو شاعر کہتا ہے نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہو، ہدایت حاصل کرنے کی طلب موجود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے، ایسے حالات میں بھی انسان کو راہ راست مل سکتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے دوسری طرف کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری اور بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اسی طرح حضرت سعد، سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو عبادہ ابن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زید، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، تو ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 جن کو، ویسے تو اور صحابہ کرام کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے فرمایا یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین قریب جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں دیگر صحابہ کرام کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن ان کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ان 10 کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ المدینۃ لیلۃ، مدینہ شریف جب حضور تشریف لائے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کافر کبھی کہیں سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ چھوٹی سی بستی تھی مدینہ شریف کی، اور کچھ مہاجرین تھے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ مدینہ شریف کے لوگ تھے انصار جو ایمان لائے تھے۔ اب منافقین بھی اندر موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے جڑیں کاٹتے تھے، اور سارے عرب کی دشمنی، سب لوگ دشمن تھے۔ خاص طور پہ مکہ والوں سے ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، تو راتوں کو جاگ جاگ کے پہرا دیا جاتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، بے چینی۔ فقال لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلہ، تو حضور نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی ہوتا جو آج پہرا دیتا میرے گھر کا۔ قالت فبین نحن کذالک سمعنا خشخشۃ صلاح، فرماتی ہیں کہ اچانک ہم نے باہر اسلحے کی یعنی آواز سنی، آہٹ سنی، جس طرح اسلحے کی آواز ہوتی ہے تیروں تلواروں کی۔ فقال من ھذا، حضور نے وہیں سے فرمایا کون ہے؟
قال سعد بن ابی وقاص، عرض کی حضور میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، اب دیکھیں حضور نے گھر میں بات کی ہے کہ کاش کوئی آ جائے میرے صحابہ میں سے اور باہر پہرا دے، بے چینی تھی، حالات ہی اس قسم کے تھے، تو اب کہا نہیں، لیکن وہ خود ہی آ گئے اور حضور نے پوچھا بھئی کون ہے؟ عرض کیا حضور سعد بن ابی وقاص۔ حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ قال وقع فی نفسی خوف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت احرسہ، عرض کیا حضور، اب دیکھیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، ادھر حضور کا دل بے چین ہے تو ادھر فرماتے ہیں حضور بس ویسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، تو میں نے کہا آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا، اس لیے میں اسلحہ یعنی تلوار لے کے بغیر باہر کھڑا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے۔ فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نام، حضور نے ان کے لیے دعا کی اور پھر حضور آرام فرما ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعت غطیتہ، یعنی جب انسان بے فکر ہو کے سوتا ہے تو خراٹے لیتا ہے، تو عرض کرتی ہیں حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور آرام فرما ہو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز میں نے سنی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کو حضور کے قلب مبارک سے دل سے اس طرح کا تعلق ہے، ادھر حضور کے دل میں خیال آیا، گھر میں بات کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی، وہ آگے اور آ کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے تھے اور سامنے کھڑے ہو کر حضور کا دفاع کر رہے تھے اور تیر پھینک رہے تھے، جو بھی کافر سامنے آتا نزدیک آنے کی کوشش کرتا اس کو تیر مارتے، تیر پھینکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، ایسا تیر پھینکو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جن کے لیے حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ارم یا سعد و فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ عمر بن سعد ان کا بیٹا تھا۔ یہ چاہتا تھا ایک علاقہ تھا ایران کے اندر، اس کی گورنری چاہتا تھا، بڑی خواہش تھی اس کی کہ گورنر بنوں۔ کسی طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنا دیا، اس علاقے کا پروانہ دے دیا کہ جاؤ جا کے وہاں چارج سنبھال لو۔ یہ جا رہا تھا کہ ادھر سے کوفے سے گزر رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا بھئی دیکھو یہ ایک مہم پیش آ گئی ہے، تم پہلے ادھر جاؤ اس مہم کو سر کرو تو پھر تم رہ جانا۔ اس نے کہا دیکھو میری بڑی خواہش تھی کہ میں وہاں گورنر بن کے جا رہا ہوں اور تم درمیان میں یہ روڑے اڑکا رہے ہو، تو مہربانی کرو کسی اور کو بھیج دو تو مجھے جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، اگر نہیں ادھر جانا چاہتا تو وہ پروانہ میرے حوالے کر، تو ادھر نہیں جا سکتا، پہلے یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ بڑا سوچ رہا ہے، رات کو کروٹیں بدل رہا، کیا کروں۔ اور اشعار بھی کچھ مورخین نے لکھے ہیں، وہ کہتا ہے اَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّيْ وَالرَّيْ رَغْبَةٌ، کیا میں رہ کی حکومت چھوڑ دوں، وہ تو میری بڑی دیرینہ خواہش تھی۔ ام ارجع مذموما بقتل حسینی، اگر وہ چھوڑتا ہوں تو میری خواہش ہے، وہ پرانی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں اس حکومت کو لینے کے لیے تو پھر حسین کے خون سے ہاتھوں کو رنگنا پڑتا ہے۔
وفی قتلہ النار التی لیس دونہا حجاب وملک قرۃ عینی. کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا رے کی حکومت وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن اگر حسین کو قتل کروں گا تو پھر سامنے آگ بھی نظر آ رہی ہے، درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے. سوچتا رہا صبح آیا پھر تو ابن سعد نے اس نے کہا، ابن زیاد نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مہربانی کرو کسی اور کو بھیج دو. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، گورنر بھی پھر اسی کو بنائیں گے. اس نے کہا نہیں، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے جو کرنا پڑے وہ کر دوں گا. تو اب دیکھیے دنیا کے عہدے اقتدار کی لالچ میں آ کے اس نے ایسا کام کیا کہ قیامت تک کے لیے نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے مذموم ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ حکومت بھی کیا ملنی تھی، اور یہ چند روزہ حکومت جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس دنیا کے اقتدار کی وجہ سے، اور دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں باب تحریم الظلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم. یہ جو ہوتا ہے نا لالچ، حرص، اقتدار، عہدہ، پیسے کی لالچ، اس سے بچو کیونکہ اس نے پہلوں کو ہلاک کیا. حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم. اسی اقتدار کی لالچ نے ان کو لوگوں کے اپنوں کے خون بہانے پر آمادہ کیا. اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے اس کی برائی، یہ جو ہے عہدہ و اقتدار کی حرص اور ہوس، حضور نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بے افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. فرمایا کہ دو بھیڑیے ہوں اور وہ بھی ہوں بھوکے. بھیڑیے اور بھوکے. بھیڑیا جو ہوتا ہے یہ بکریوں کا دشمن، ریوڑ کا دشمن ہوتا ہے، بکریوں کا نقصان کرتا ہے. تو فرمایا ایک نہیں دو ہوں اور وہ بھی دونوں بھوکے. اور وہ دونوں بھیڑیے بھوکے جو ہیں ایک بکریوں کا ریوڑ ہو اس میں چھوڑ دیے جائیں، کوئی حفاظت کرنے والا روکنے والا بھی نہ ہو، تو وہ کتنا نقصان کریں گے. کھائیں گے کم لیکن نقصان بہت کریں گے. تو فرمایا کہ وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے. کیا چیز؟ حرص المرء علی المال والشرف. انسان مال کے لیے، شرف کے لیے، عہدہ اقتدار کے لیے جو ہے، جو اس کے دل میں ہوس اور حرص ہوتی ہے، وہ اس کے دین کے لیے اتنی نقصان دہ ہے کہ اتنا نقصان وہ دو بھوکے بھیڑیے بھی ریوڑ کا نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کا نقصان یہ حرص اور ہوس کر دیتی ہے. تو اسی حرص اور ہوس نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ خانوادہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی قبر کو تاریک کرے اور اپنی آخرت کو برباد کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، امام حسین کی شہادت کے بعد حالات بدلے. تو اسی عمر بن سعد کو بعد میں ایک شخص آیا مختار، اس نے فوجی بھیجے، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا. اور اس وقت مختار کی مجلس کے اندر اس کا بیٹا جس کا نام تھا حفص بن عمر وہ بیٹھا ہوا تھا. مختار کی مجلس میں بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ کا سر لا کے پیش کیا گیا. مختار نے کہا دیکھتے ہو پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا پہچانتا ہوں، باپ ہے میرا. اب تو مجھے بھی زندگی کی خواہش نہیں ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو بھی زندہ رہے، اس کو بھی قتل کرو. دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دیا. اب آگے حفص کا بیٹا، یعنی یہ حفص اور عمر تو دونوں قتل ہو گئے نا. حفص کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا کردار کیا تھا،
عمر بن سعد تو وہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ وہ بھی گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ حفص کا آگے بیٹا ہے جن کا نام ہے عبداللہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی بہت سی روایات ان سے ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم کی براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ایک واسطہ سے امام بخاری اور امام مسلم ان سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام مسلم اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ یہ تو اتنے بڑے محدث، اور ادھر اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ، اور درمیان میں وہ بد نصیب آ گیا کہ دنیا کی لالچ میں آ کے اس نے آخرت تباہ کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے اور ایسی چیزوں سے بچائے جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اور یہی مقصد ہے اس واقعہ کو سننے اور سنانے کا کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے، اور جن لوگوں نے وہاں ٹھوکر کھائی اور اپنی آخرت کو تباہ کیا ان چیزوں سے انسان بچے، اور جن لوگوں نے نقصان برداشت کر لیا، تکلیف برداشت کر لی، لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیا، ان کے رستے پہ چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔